نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک چل رہا ہے جی ہمارا نواسخ جملہ کی اقسام میں سے فعل ناقص، افعال ناقصہ۔ افعال ناقصہ میں سے کانا کو ہم نے ڈسکس کیا، پہلا نمبر تھا وہ پچھلے لیکچر میں۔ ابھی اس کا لیکچر نمبر 37-2 ہے، اس میں ہم آج بات کر رہے ہیں سورا، اصبح، امسا، اضحا، باتا، ظل، ان 6 کے اوپر۔ تو پہلی 2 نمبر جو ہے فعل ناقص وہ ہے سورا۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اسم کی حالت یا صفت کی تبدیلی کے لیے آتا ہے۔ تو اس کی شکل بھی جب یہ فعل ناقص ہو تو اس کا ایک اسم آتا ہے اور ایک اس کی خبر آتی ہے۔ تو اس مثال میں نے لکھی ہے صارت تین حذفا، مٹی جو ہے وہ اپنی شکل تبدیل کر کے ٹھیکرا بن گئی، یعنی اس کو گرم کیا تو اس نے اپنی شکل جو ہے وہ تبدیل کر لی، اس کی صفت مٹی سے ہٹ کر ایک ٹھیکرے کی شکل میں بن گئی۔ تو یہ ہے کہ کسی شکل کی تبدیلی کے بعد کسی چیز کی تبدیلی کرنا مقصود ہو تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے سورا۔ نمبر 3، 4، 5 اصبح، امسا اور اضحا ہیں، صبح کا وقت، شام کا وقت اور چاشت کا وقت۔ یہ تینوں مضمون جملہ کو اپنے اپنے وقت کے ساتھ ملاتے ہیں۔ مثال ہے فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا، تو وہ شہر میں داخل ہوا صبح کے وقت، اس وقت صبح ہو رہی تھی۔ أَمْسَ الطِّفْلُ بَاكِيًا، تو بچہ شام کے وقت رویا۔ تو یہ ہے کہ رونے کا وقت جو ہے وہ شام کا ہے۔ تو گویا جملے کا مضمون کیا ہے؟ الطفل باقیاً، بچہ رو رہا تھا، بچہ رویا۔ کب رویا؟ باقیاً، شام کے وقت۔ اگر یہی لفظ اصبح الطفل باقیاً ہو تو پھر بچہ صبح کے وقت رویا۔ یہ ہیں ان کی مثالیں دونوں کی۔ یہ سورۃ القصص کا ایک آیت مبارکہ میں نے لکھی۔ تو 6 اور 7 کیا ہے جی؟ باتا اور ظل۔ یہ دونوں بھی مضمون جملہ کو اپنے وقت، دن اور رات کے ساتھ ملانے کے لیے آتے ہیں۔ تو فرق دونوں میں یہ ہے کہ وہ صبح کے وقت مدینہ میں ڈرا ہوا داخل ہوا، بچہ صبح کے وقت رویا۔ تو صبح کا وقت جو ہے وہ ہے کہ اس کے رونے کا وقت تھا، بھلے ہی آدھے گھنٹے بعد چپ کر گیا ہو۔ لیکن باتا اور ظلہ جو ہیں یہ کب آتے ہیں کہ یہ اس دن کے ساتھ پوری اٹیچمنٹ ہے۔ ظلہ قاسمن من باقیہ، مرفوع اسم ہے اس کا اور اس کی خبر منصوب ہے۔ قاسم تمام دن روتا رہا، اور باتا زید نائمن، زید تمام رات سوتا رہا۔ تو یہ ہیں ان کی مثالیں جو افعال ناقصہ ہیں، جن کی خبر جو ہے منصوب ہوتی ہے اور اسم ان کا مرفوع ہوتا ہے۔ یہ اس شکل میں آپ کے پاس ان کی جو آپس میں تمام افعال ناقصہ کی جو ڈفرینسیشن ہے اپنی خصوصیات کے اعتبار سے، کانا میں نے پہلے ایکسپلین کر دیا، سورا کی اپنی ایک حالت ہے کب یہ استعمال ہوتا ہے، اور اصبح، امسا، اضحا کی اپنی، اور باتا اور ظلہ کی اپنی ایک پوزیشن ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ جب آپ ان کو آیات مبارکہ میں پڑھتے ہیں تو ان کی یہ خصوصیات استعمال کر کے آپ کو ترجمے کا اور بھی لطف آتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔